اگر کوئی حرام مال کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی حرام مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مثال کے طور پہ مسجد کے اندر لگاتا ہے، مدرسے کے اندر تعاون کرتا ہے، کسی جلسے کے اندر خرچ کرتا ہے یا صدقہ اور خیرات کرتا ہے، تو یاد رکھیے کہ ثواب کا تو تصور ہی نہیں، الٹا گناہ ہوگا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس نے حرام کمایا ہے تو پرہیزگار ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے حدیث شریف کے اندر آپ نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ پاک ہیں اور پاک چیز کو ہی قبول کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جلسوں کے اندر، مسجد کے اندر، مدرسوں کے اندر، صدقہ اور خیرات کے اندر جیسا بھی یہ لگا تو لوگ کہیں گے کہ بڑا سخی ہیں، تو آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی پاکی حاصل کرنے کے لیے گندے پانی سے، ناپاک پانی سے وضو کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ گندے اور ناپاک پانی سے وضو کرتا تو عمل تو ٹھیک، دور سے لوگ دیکھیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے وضو کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ اس سے پاکی حاصل نہیں ہو رہی، وہ اور ناپاک ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی یہ سمجھے کہ میں کیا ہے کہ مدد کر رہا ہوں، صدقہ کر رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، دیکھنے والوں کو لگے گا کہ بھئی کیا ہے کہ خرچ ہو رہا ہے، اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ گناہ کر رہا ہے۔ آپ اس کو اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آیا اور آپ نے اس کے سامنے، مہمان تو جہاں تہاں کسی عام آدمی کو بھی کیا ہے کہ آپ نے سڑا ہوا اور جس میں سے بدبو آ رہی ہے ایسا کھانا پیش کر دیا، تو بتائیے وہ آپ کو کس چیز سے نوازے گا؟ وہ آپ کے بارے میں کیا کہے گا؟ وہ کیا اپنی زبان گندی نہیں کرے گا؟ تو ٹھیک اسی طریقے سے آپ اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے دینے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے لینے والوں کو بھی اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور دینے والوں کو بھی اس چیز کی فکر رہنی چاہیے کہ میں کون سا مال اللہ کے نام پر دے رہا ہوں، اللہ کے لیے دے رہا ہوں۔